آپ سن رہے ہیں کتاب میں کسی کی بیٹی نہیں، سب ہیڈنگ وہ سمجھا میں جاسوس ہوں۔ وہ دن میری زندگی کا بڑا ہی لمبا دن تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ کسی مرد کے لیے میری جذباتی کیفیت اتنی زیادہ بڑھ گئی تھی۔ ایک میرا وہ محسن تھا جو کسی جاگیردار کا بیٹا تھا۔ اس نے مجھے اس وقت پناہ دی تھی جب میرے پیٹ میں بچہ تھا اور میں خاوند سے طلاق لے کر گھر سے بھاگ گئی تھی۔ اس کا احسان میں ساری عمر نہیں بھولوں گی، لیکن اس کے ساتھ مجھے ایسی والہانہ محبت نہیں تھی۔ اسے میں نے محبت کا دھوکہ دے کر اپنے ساتھ شادی کے لیے تیار کرنے کی کوشش کی تھی۔ اتفاق کی بات ہے کہ وہ اچھا آدمی نکلا۔ اس کے بعد مجھے اٹلی کے مینیجر کا پاکستانی سیکرٹری اچھا لگا تھا، مگر اسے بھی میں شادی کے لیے کہنا چاہتی تھی۔ مگر یہ نوجوان جو مجھے مری میں سرے راہ ہی مل گیا تھا، میری روح کی گہرائیوں میں اتر گیا۔ اس کے انتظار میں دن کاٹنا محال ہو گیا۔ میں وقت سے پہلے اس جگہ پہنچ گئی جہاں اسے آنا تھا۔ بہت دیر ٹہلتی رہی۔ یہ جگہ نیچے تھی۔ میں بار بار اوپر دیکھتی تھی۔ آخر وہ مجھے نظر آ گیا۔ میں دوڑتی ہوئی اوپر کو جانے لگی۔ وہ بھی تیزی سے نیچے آیا، اور جب وہ میرے قریب آیا تو میں نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ وہ بوکھلا گیا۔ اس نے میرے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں دبایا نہیں۔ اس کا رد عمل سرد تھا۔ میں اسے ہر طرف سے یوں دیکھنے لگی جیسے کوئی بچہ گر پڑے تو اسے ماں دیکھتی ہے کہ کہیں چوٹ تو نہیں آئی۔ کیا دیکھ رہی ہیں آپ؟ اس نے پوچھا۔ نیچے چلو، بتاتی ہوں، میں نے کہا، اور جذبات کی شدت سے آپ کی بجائے تم کہہ کر مخاطب ہوئی۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ ابھی تک تو ٹھیک ہوں، اس نے کہا۔ نیچے جا کر ہم بیٹھ گئے اور میں نے اسے رات کا خواب سنا دیا اور کہا ہم دونوں ایک دوسرے کو اچھی طرح نہیں جانتے، مگر میں دل کی بات کہتے ہوئے جھجکوں گی نہیں کہ زندگی میں پہلی بار میری جذباتی کیفیت نے یہ رنگ اور یہ شدت اختیار کی ہے۔ تم میرے دل میں اتر گئے ہو۔ اس نے خوش ہونے کی بجائے مجھے یہ سمجھانا شروع کر دیا کہ خواب کا اثر قبول نہیں کرنا چاہیے۔ اس نے مجھے اپنے 2-3 بڑے ہی ڈراؤنے خواب سنا دیے۔ پھر بات سے بات نکلتی چلی گئی اور سورج غروب ہو گیا۔ میں نے اسے ہوٹل میں چلنے کو کہا تو وہ بہانے بنانے لگا، لیکن میں اصرار کر کے اسے اپنے ساتھ لے گئی۔ اسے اچھا بھلا دیکھ کر مجھے سکون محسوس ہوا، اور جب یہ دیکھا کہ اس میں کل والی جھجک نہیں تو مجھے ایسی مسرت محسوس ہوئی جس سے میں ہمیشہ ناآشنا رہی تھی۔ اس کے ساتھ چلتے چلتے میں سوچ رہی تھی، کیا میں اس ہم عمر آدمی کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں؟ کیا یہ مجھے قبول کرے گا؟ نہیں، میں اسے دھوکہ نہیں دوں گی، میں اس کے قابل نہیں۔ اور اگر اس نے مجھے شادی کے لیے کہا تو میں اسے صاف صاف بتا دوں گی کہ میں کون اور کیا ہوں، اور اسے کہوں گی کہ اب فیصلہ کرو۔ وہ میرے ساتھ ساتھ چلنے سے گریز کر رہا تھا، مجھ سے 2-3 قدم آگے چلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ قریب سے لوگ گزر رہے تھے، ان میں زیادہ تر نوجوان تھے۔ یہ سب مجھے بڑی غور سے دیکھتے تھے۔ وردی پہنے ہوئے فوجی بھی ہمارے قریب سے گزرے اور ہم مال روڈ کے تماشائیوں میں سے گزرتے اپنے ہوٹل والی چڑھائی چڑھنے لگے۔ میں تھک گئی تھی۔ آگے بڑھ کر میں نے اس کا بازو پکڑ لیا اور اس کے سہارے اوپر گئی۔ مجھے یہ خیال آیا کہ میں اس مرد کو بالکل اسی طرح گرویدہ بنانے کی کوشش کر رہی ہوں جس طرح مرد عورتوں کو پھانسنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم کمرے میں جا بیٹھے۔ تھوڑی دیر
ادھر ادھر کی باتیں کر کے میں نے پوچھا، کیپٹن، آپ کی رجمنٹ کون سی ہے اور کہاں ہے؟ آپ 15 روز کی چھٹی آئے ہیں نا؟ اس نے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ آہستہ آہستہ اٹھا اور میرے سامنے کھڑا ہو کر بولا، تم مینٹل کیس ہو یا جاسوس؟ کہاں جانا پسند کرو گی، مینٹل ہاسپٹل میں یا ملٹری انٹیلیجنس کے پاس؟ میں بے سوا تھی، اس لحاظ سے میرا کوئی کردار نہیں تھا۔ میں زمین دوست دنیا کی شہزادی تھی، مگر باعزت سوسائٹی کی دھتکاری ہوئی تھی۔ وہ طوائف تھی جسے آپ لوگ گالی کے طور پر استعمال کیا کرتے ہیں۔ میرا وجود غلیظ اور میری ذات ننگی گالی سے زیادہ ننگی تھی، مگر میں جاسوس کا لفظ برداشت نہ کر سکی۔ جاسوس سے مراد ہندوستان کی جاسوس تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات کیسے ہیں۔ ایک ہی مہینہ پہلے رن کچھ میں دونوں ملکوں کی جنگ ہوئی تھی۔ میں نے اخبار میں بھی پڑھا تھا کہ ہندوستان کے وزیر اعظم شاستری نے کہا ہے کہ اب ہم اپنی مرضی کا محاذ کھولیں گے۔ میں نے اخباروں میں جنگ کی ساری خبریں پڑھی تھیں، لیکن کوئی توجہ نہیں دی تھی۔ اس جنگ کا ہم پر یہ اثر پڑا تھا کہ اسمگلنگ رک گئی تھی۔ اس سوچ میں پڑ گئے تھے کہ راستہ کب صاف ہوگا، مگر اس آدمی نے جب مجھے جاسوس کہا تو ایک لمحے میں میرا ذہن 18 برس پیچھے چلا گیا، جب میں ذرا جتنی بچی تھی اور پا پیادہ ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان میں آئی تھی۔ وہ شعلے جو میں نے اپنے گاؤں کو جلاتے دیکھے تھے، وہ میرے سینے میں بھڑک اٹھے، اور اس کے منہ سے جاسوس کا لفظ سن کر میں شعلے کی طرح بھڑک اٹھی۔ میرے ہونٹ کانپنے لگے، میں جوش سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سب ہیڈنگ: وہ پاک فوج کا کیپٹن تھا۔ سنو پاک آرمی کے کیپٹن، میری آواز رندیا گئی۔ میں دھاڑے مار مار کر رونا چاہتی تھی۔ مجھے ہچکی سی آئی اور بڑی مشکل سے اپنی آواز کو اور اپنے آپ کو سنبھال کر اسے کہا، بیشتر اس کے میں تمہارے منہ پر تھوک دوں، میرے ساتھ وعدہ کرو کہ مجھے آئندہ جاسوس نہیں کہو گے۔ تمہیں یہ شک کیوں ہوا ہے؟ تمہیں کس نے بتایا ہے کہ میں پاک آرمی کا کیپٹن ہوں؟ اس نے پوچھا۔ تمہیں میرا صحیح نام کس نے بتایا ہے؟ مجھ میں تمہیں کیا کشش نظر آئی ہے کہ میرے ساتھ اتنی بے حیائی سے بے تکلف ہو گئی ہو؟ تم اتنی امیر لڑکی مجھ جیسے عام آدمی کو پھانسنے کی کوشش کیوں کر رہی ہو؟ تم یہاں اکیلی کیوں رہتی ہو؟ مجھے سارے سوالوں کا جواب دو۔ سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ تم کس کی بیٹی ہو؟ میں نے چلا کر کہا، میں کسی کی بیٹی نہیں، اور میں سر ہاتھوں میں ڈال کر بے قابو ہو کے رونے لگی۔ اچانک ہی میرے آنسو تھم گئے۔ میں نے سر جھٹک کر اوپر اٹھایا۔ وہ کھڑکی کھولے باہر دیکھ رہا تھا۔ میں نے اسے کہا، ادھر آؤ، میں تمہارے سوالوں کا تمہیں جواب دوں۔ وہ وہیں کھڑے کھڑے گھوما اور آہستہ سے بولا، کہو، میں سن رہا ہوں۔ اس کے چہرے پر ایسا وقار اور ایسا رعب تھا جو میں نے اس عمر کے آدمی میں کم ہی کبھی دیکھا تھا۔ میں اسے دھتکار دینا چاہتی تھی۔ میری زبان سے یہ الفاظ نکل چکے تھے کہ جاؤ لے آؤ اپنی ملٹری پولیس کو، میں دیکھتی ہوں کہ جاسوسی کے الزام میں مجھے کون گرفتار کرنے کی جرات کرتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ مجھ میں اتنی پاور تھی، یا یوں کہہ لیجئے کہ میرے ہاتھ میں اتنی پاور والے افسر تھے کہ جو مجھ پر ہاتھ ڈالتا اسے میں نوکری سے نکلوا دیتی۔ لیکن اس نے جب گھوم کر مجھے دیکھا تو اس کے پرشباب چہرے کے جلال اور رعب نے میرے اعصاب پر قبضہ کر لیا۔ میں اس سے اس لیے نہیں دبکی تھی کہ وہ فوج کا کپتان ہے اور مجھے گرفتار کروا دے گا۔ وجہ یہ تھی
کہ وہ میری شخصیت پر چھا گیا تھا۔ مجھے اس طرح معلوم ہوا کہ تم کیپٹن ہو کہ کل دو آدمیوں نے تمہیں کہا تھا، ہیلو کیپٹن، تم نے مجھے بتایا تھا کہ تم ہاکی ٹیم کے کیپٹن ہو۔ میں مان گئی تھی۔ آج شام جب ہم مال روڈ پر آ رہے تھے تو تم مجھ سے آگے تھے۔ وردی پہنے ہوئے دو فوجیوں نے تمہیں سلیوٹ کیا تھا اور تم نے سلیوٹ کا جواب دیا تھا۔ میں جان گئی کہ تم ہاکی ٹیم کے نہیں، پاک فوج کے کیپٹن ہو۔ اس کی تصدیق اس طرح ہوئی کہ جب ہم ہوٹل کے راستے پر اوپر چڑھنے لگے تھے، میں تم سے 4-5 قدم پیچھے تھی۔ تمہاری طرح کے دو جوان سے لڑکے میرے قریب سے گزرے تو ایک نے تمہارا نام لے کر کہا تھا، کیپٹن جا رہا ہے۔ میں سمجھ گئی کہ تم نے مجھے اپنا غلط نام بتایا تھا اور تم مجھ سے اپنا عہدہ پوشیدہ رکھنا چاہتے تھے۔ تمہاری ڈیل ڈول اور تمہاری بول چال بتاتی ہے کہ تم فوجی ہو۔ یہاں تک میں نے مان لیا۔ اس نے کہا، میرے باقی سوالوں کا جواب دو۔ میں تمہارا شک یہ بتا کر رفع کر دینا چاہتا ہوں کہ انڈیا کے ساتھ ہماری جنگ ختم نہیں ہوئی، صرف رن کچ کی لڑائی ختم ہوئی ہے۔ میں چاہوں تو 15 منٹ کے اندر یہ ہوٹل سیل کروا سکتا ہوں۔ تم انڈیا کی جاسوس ہو تو یہاں سے زندہ انڈیا نہیں جا سکو گی۔ اب کہ میرا رد عمل کچھ اور تھا۔ میں دراصل نارمل ذہن کی لڑکی نہیں تھی۔ میری دنیا کی کوئی لڑکی، کوئی عورت اور کوئی مرد نارمل ذہن کا نہیں۔ ہم لوگ اب نارمل ہیں۔ اب نارمل انسان کا رد عمل اس کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ یہی حال میرا تھا۔ اس نے مجھے ایک بار پھر انڈیا کا جاسوس کہا تو میں نے غم اور ملال سے بوجھل آواز میں کہا، میں انڈیا کی جاسوس نہیں، انڈیا کی مہاجر ہوں، پناہ گزین ہوں۔ 18 سال گزر گئے ہیں، ابھی تک مجھے پناہ نہیں ملی۔ میں نے جسے منزل سمجھا وہ سراب نکلا۔ تم مجھے دیانتدار معلوم ہوتے ہو، فوجی ہونا، لیکن ایک بڑی لمبی کہانی سنانے سے پہلے میں تمہیں یہ بتا دینا چاہتی ہوں کہ تم اگر یہ ہوٹل سیل کرا سکتے ہو تو میں 15 منٹ کے اندر سیل توڑوا سکتی ہوں۔ جس ملک کی آن پر تم جیسے نوجوان لیفٹیننٹ اور کپتان جانیں قربان کر دیتے ہیں، اس ملک کے حکمران میری مٹھی میں ہیں۔ تم سرحدوں پر خون بہاتے ہو اور ہمارے بادشاہ سرحدوں کے اندر شراب کے مٹکے بہا دیتے ہیں۔ میرے ساتھ سیدھی سیدھی بات کرو۔ اس نے کہا، یہاں کسی فلم کی شوٹنگ نہیں ہو رہی، میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ میں نے اسے کہا، میرے آنسو بہہ نکلے۔ میں نے اس سے پوچھا، تمہارے پاس اتنا وقت ہے کہ میری پوری بات سن سکو؟ اس سوال کا جواب دینے کے لیے کہ میں نے تم جیسے عام آدمی کو پھانسنے کی کوشش کیوں کی؟ مجھے بات اس وقت سے شروع کرنی پڑے گی جب میں پاکستان میں داخل ہوئی تھی۔ وہ میرے سامنے بیٹھ گیا۔ میں نے بچپن سے کہانی شروع کی اور مری میں اس کی ملاقات پر ختم کی۔ جو باتیں اور واقعات آپ کو سنا چکی ہوں وہ تمام کے تمام اسے سنا دیے، کوئی ایک بھی بات نہیں چھپائی۔ سناتے سناتے میں کئی بار روئی، کئی بار ہنسی، اور جب میں نے بات ختم کی تو رات کے 11:30 بج رہے تھے۔ میں نے اسے گزشتہ رات کی کیفیت سنائی جب تنہائی کے احساس نے مجھے دیوانہ کر دیا تھا اور میں اسی دیوانگی میں باہر نکل گئی تھی، اور میری اس جذباتی کیفیت میں وہ مجھے مل گیا تھا۔ اس نے آہ بھری اور صوفے سے اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگا۔ میں دیکھ رہی تھی کہ وہ کسی گہری سوچ میں کھو گیا تھا۔ آپ اپنے متعلق سوچیں۔ میری آپ بیتی سنتے سنتے 3-4 بار آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ آپ پختہ عمر کے انسان اور حساس قسم کے ایڈیٹر ہیں، اس لیے آپ اپنے آنسو روک نہ سکے۔ وہ پاک فوج کا کیپٹن تھا، فوجی ٹریننگ نے اسے سخت جان بنا دیا تھا، اس لیے اس نے آنسوؤں کو ہی آنکھوں میں آنے نہیں دیا۔
مگر وہ مجھ سے چھپا نہیں سکا کہ وہ آنسو روک رہا ہے۔ اس کی اتنی اچھی، اتنی پیاری آنکھیں کئی بار لال سرخ ہو گئیں۔ 2-3 بار اس نے مٹھیاں بھینچ کر صوفے پر گھونسے مارے۔ وہ انہماک سے سنتا رہا۔ میں نے سنا ہے کہ جاسوس عورتیں پکڑی جاتی ہیں تو وہ اپنے متعلق دردناک کہانیاں سنا کر اپنی مظلومیت کا اظہار کرتی اور اپنے آپ کو مظلوم ظاہر کرتی ہیں۔ مجھے معلوم نہیں کہ وہ کسی کو متاثر بھی کر سکتی ہیں یا نہیں، لیکن میری کہانی من گھڑت قصہ نہیں تھا۔ یہ میرے سینے کی تحریر تھی۔ جو میں نے اسے پڑھ کر سنائی تو وہ بے قراری کے عالم میں کمرے میں ٹہلنے لگا۔ مجھے معلوم نہیں کہ میں اب بھی تمہارے اس سوال کا جواب دے سکی ہوں یا نہیں کہ میں جو اتنی امیر لڑکی ہوں تم جیسے عام آدمی کو کیوں پھانسنا چاہتی تھی۔ میں نے کہا، تم فوجی ہو، پتھر ہو، تم موم ہو جاؤ تو ملک کا دفاع نہ کر سکو گے۔ تم میرے کل رات کے جذبات نہیں سمجھ سکے۔ وہ کمرے میں ٹہلتے ٹہلتے رک گیا اور کولوں پر ہاتھ رکھ کر مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، میں نے تمہیں دلیری سے بتا دیا ہے کہ میں اسمگلر گروہ سے تعلق رکھتی ہوں۔ میں نے تمہاری کپتانی سے ڈر کر اقبال جرم نہیں کیا۔ یہ کانٹے ہیں جو میں نے اپنے ضمیر اور اپنی روح سے چن چن کر نکالے اور تمہارے آگے رکھ دیے ہیں۔ میں ذرا سی دیر میں اتنی دولت اکٹھی کر سکتی ہوں کہ تم جیسے آدھی درجن کپتان خرید کر اپنے پاؤں میں بٹھا سکتی ہوں۔ میں نے اس ہوٹل میں دولت مند گاہکوں کو پھانسا ہے۔ تمہیں پھانسنے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ تم نے مجھے بتا دیا تھا کہ تم نادار ہو اور اس ہوٹل میں آنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے، مگر تمہاری قیمت اتنی زیادہ ہے جو میں تمہیں نہیں دے سکتی۔ میں نے تمہیں وہ مرد بتائے ہیں جن کے وجود میں مجھے منزل نظر آئی تھی، مگر وہ منزل کا فریب تھا۔ وہ میرے جسم سے کھیلے اور اپنی راہ الگ کر گئے۔ ایک تم ہو کہ میرے جذبات کو فوجی بوٹوں تلے کچل رہے ہو۔ میں انڈیا کی جاسوس نہیں، انڈیا کی دشمن ہوں۔ اگر جاسوسی کے لیے تم مجھے ٹریننگ دے کر انڈیا میں بھیج دو تو مجھے روحانی خوشی ہوگی۔ پاکستان اتنا بے غیرت ملک نہیں کہ کسی عورت کو دشمن کے ملک میں بھیجے۔ اس نے کہا، ہم جانتے ہیں کہ جاسوس عورتیں اپنی عصمت کا ہتھیار استعمال کیا کرتی ہیں۔ ہم ابھی زندہ ہیں۔ اس نے ذرا سا سوچ کر پوچھا، کیا تمہیں توقع تھی کہ میں تمہارے ساتھ شادی کر لوں گا؟ میری توقع اور میری امید اتنی مجروح ہو گئی ہے کہ اب میں اس سے دستبردار ہو چکی ہوں۔ میں نے جواب دیا، پھر بھی میرے سینے میں ایک عورت اس امید پر زندہ ہے کہ ایک آدمی آئے گا جو مجھے اس جہنم سے نکال لے جائے گا۔ اب جب کہ میں نے تمہیں اتنی واضح تفصیل سے بتا دیا ہے کہ میں کیا ہوں اور میرا ماضی کیسا ہے، تو میں تم جیسے نوجوان سے ایسی توقع کیسے وابستہ کر سکتی ہوں کہ تم میرے ساتھ شادی کرو گے؟ کر لوں گا، اس نے فوجیوں کے دو ٹوک لہجے میں کر لوں گا یوں کہا جیسے اس نے کہا ہو کہ میرے پاس رائفل ہے، میں گولی چلا دوں گا۔ وہ آہستہ آہستہ میرے قریب آیا۔ میں صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھ میرے دونوں گالوں پر رکھ کر میرا چہرہ اوپر اٹھایا۔ تب میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں اٹھی اور دوسرے لمحے ہم ایک دوسرے کے بازوؤں میں تھے۔ وہ فوجی تھا۔ اس کے بازوؤں کی گرفت اور طاقت سے میری پسلیاں چٹک اٹھیں، لیکن مجھے کیسا سکون اور کیسا نشہ آور قرار ملا، میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی۔ میں مرد کے بازوؤں اور جسم کے کسی بھی حصے سے ناآشنا نہیں تھی۔ مردوں نے میرے جسم کو بے دردی سے جھنجھوڑا اور بھنبوڑا تھا، مگر یہ پہلا مرد تھا جس کی گرفت میں پیار کی شدت تھی۔ پھر یوں ہوا کہ میں صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی، وہ صوفے پر لیٹا ہوا تھا، اس کا سر میری گود میں تھا اور میں بار بار اس کا منہ
یوں چوم رہی تھی جیسے میرا وہی بچہ ہو جسے میری کوکھ نے جنم دیا اور جسے میں نے دیکھا بھی نہیں تھا۔ میں نے اسے کہہ ہی دیا، میں تمہیں خامند نہیں بنا سکوں گی۔ کیوں؟ اس نے قدرے بدک کر پوچھا۔ ایسا لگتا ہے جیسے تم میرے وہی بچے ہو جسے میں ہسپتال میں جن کر عیسائیوں کے حوالے کر آئی تھی۔ وہ چونکہ فوجی تھا، میری طرح فلمی اور ڈرامائی مقالے نہیں بول سکتا تھا، اس لیے اس نے کہا، خدا کے لیے مجھے حرامی بچہ تو نہ بناؤ، میں اصلی حلالی ہوں۔ میری ہنسی نکل گئی، اعصاب پر جو تناؤ تھا ختم ہو گیا اور مجھے یاد آ گیا کہ ہم نے کھانا تو کھایا ہی نہیں۔ رات کے 12:30 بج رہے تھے۔ یہ ان ہوٹلوں میں سے ایک ہوٹل تھا جو دن کو سوتے اور رات کو جاگتے ہیں۔ میں فون کر کے کھانا کمرے میں لانے کو کہنے لگی تو اس سے پوچھا، کچھ پیو گے؟ وسکی، بیئر؟ میں تو سگریٹ بھی نہیں پیتا۔ اس نے کہا، تم پینا چاہو تو منگوا لو، میں تمہیں تو نہیں روک سکتا۔ میں اسے بتا چکی تھی کہ میں نے کیسے کیسے نشے کیے ہیں اور اب کتنی شراب پی جاتی ہوں۔ میں نے اس سے کچھ بھی نہیں چھپایا تھا۔ مجھے عادی شراب نوشی سمجھ کر اس نے کہا کہ میں تمہیں تو نہیں روک سکتا۔ میں نے اسے کہا، اگر تم یہ کہتے کہ میرے سامنے مت پینا تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی۔ میں نہیں پیوں گی اور وعدہ کرتی ہوں کہ کبھی نہیں پیوں گی۔ کھانا آیا، ہم نے کھایا۔ اس پر سنجیدگی سی طاری رہی، جس کی وجہ غالباً یہ تھی کہ اس نے زندگی کا بڑا ہی اہم، بے حد نازک اور بڑا ہی خطرناک فیصلہ کیا تھا۔ میں سمجھ گئی کہ وہ دوراہے پر کھڑا ہے اور سوچ رہا ہے کہ جو راستہ اس نے منتخب کیا ہے اس پر چلے یا نہ چلے۔ میں نے اسے ایسا یقین دلانے کی کوشش نہیں کی کہ میں اس کی وفادار رہوں گی، دھوکہ نہیں دوں گی، وغیرہ وغیرہ۔ میں نے کوئی قسم نہیں کھائی۔ میں نے جس انداز میں اسے اپنی آپ بیتی سنائی تھی، اس انداز نے اور میرے آنسوؤں نے اسے یقین دلا دیا تھا کہ اندر سے میں کیا ہوں۔ تمہیں واپس جانا ہوگا۔ کھانے کے بعد میں نے وقت دیکھ کر کہا، 1:30 بج چکا ہے، میں چھٹی پر ہوں۔ اس نے جواب دیا، یہیں سو جاؤ۔ وہ مان گیا۔ میرے پاس اس کے لیے کوئی پاجامہ نہیں تھا۔ میں نے اپنی ایک ریشمی چادر اسے دے دی جو اس نے پتلون اتار کر باندھ لی اور شرٹ اتار کر بنیان پہنے رکھی۔ وہ صوفے پر لیٹ گیا۔ میں نے بے ساختگی سے اس کا بازو پکڑ کر اٹھایا اور اسے پلنگ پر لٹا دیا۔ اس نے پوچھا، تم صوفے پر سو گی؟ میں جواب دینے کی بجائے اس کے ساتھ پلنگ پر لیٹ گئی۔ اس نے الگ سونے کی ضد کی جو میں نے پوری نہ ہونے دی۔ اس نے ہنس کر مجھے ایک کہانی سنائی۔ اس نے کہا، مجھے معلوم نہیں یہ کہانی سچی ہے یا افسانہ ہے، بہرحال مجھے اچھی لگتی ہے۔ نپولین نے جب روس پر حملہ کیا تو اس کی ایک بٹالین پلٹن نے روسی علاقے کے اندر جنگل میں کیمپ کیا۔ شام کے بعد ایک جوان روسی عورت جو بہت خوبصورت تھی نپولین کی ایک بٹالین کے کمانڈر کے خیمے میں گئی۔ وہ دیہاتی لگتی تھی۔ اس نے مظلوم عورت بن کر بٹالین کمانڈر کو بتایا کہ جنگ نے اسے تباہ کر دیا ہے، اس کا خاوند، اس کے بچے اور اس کے مویشی مارے گئے ہیں۔ بٹالین کمانڈر اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے ہمدردی کی خاطر اس عورت کو اپنے پاس بٹھا لیا اور اس کی دلجوئی کرنے لگا۔ عورت نے بٹالین کمانڈر کے ساتھ بے تکلفی پیدا کر لی اور اس سے اس قسم کی باتیں پوچھنے لگی کہ یہاں سے اس کی بٹالین کہاں جا رہی ہے اور اب نپولین کا کیا ارادہ ہے۔ بٹالین کمانڈر فوراً سمجھ گیا کہ یہ عورت دیہاتی نہیں بلکہ تربیت یافتہ جاسوس ہے۔ اس نے اس عورت سے صاف کہہ دیا کہ تم جاسوس ہو، میں تمہیں گولی مار دوں گا۔ عورت نے منت کی کہ وہ اسے محض شک میں گولی نہ مارے، وہ تو پہلے ہی تباہ و برباد ہو گئی ہے۔ کچھ دیر کے بحث و مباحثے کے بعد بٹالین کمانڈر نے اسے کہا،
میں 1 سال سے اپنی بٹالین کے ساتھ جنگلوں اور پہاڑوں میں پھر رہا ہوں اور مسلسل لڑ رہا ہوں۔ اعصاب تھک گئے ہیں اور میں نے 1 سال سے عورت کے جسم کو ہاتھ نہیں لگایا۔ میں تمہیں اس شرط پر چھوڑوں گا کہ آج رات میرے ساتھ گزارو۔ عورت نے جواب دیا، پھر ایک شرط میری بھی مانو۔ میں ایک کی بجائے 2 راتیں تمہارے پاس گزاروں گی۔ اس کے عوض نپولین کے حملے کا نقشہ دکھا دو۔ بٹالین کمانڈر نے اسی وقت اسے نپولین کے حملے کی ساری اسکیم بتا دی اور نقشہ بھی دکھا دیا۔ یہ روسی عورت واقعی جاسوس تھی اور یہی معلوم کرنا چاہتی تھی جو بٹالین کمانڈر نے بتا دیا تھا۔ اس کے عوض وہ اس رات بٹالین کمانڈر کے خیمے میں رہی۔ صبح ہوئی تو اس نے جانے کی اجازت مانگی۔ بٹالین کمانڈر نے ریوالور نکال لیا اور اس عورت سے کہا، میں نے تمہیں کہا تھا کہ اس شرط پر رات میرے پاس گزارو کہ صبح تمہیں چھوڑ دوں گا، گولی نہیں ماروں گا، مگر تم نے اس شرط پر میری خواہش پوری کی ہے کہ میں تمہیں نپولین کے حملے کی اسکیم اور اس کا نقشہ دکھا دوں۔ میں نے تمہاری شرط پوری کر دی تھی۔ اب چونکہ تمہارے پاس میرا ایک فوجی راز ہے اور تم دشمن کی عورت ہو، اس لیے میں تمہیں گولی مارتا ہوں۔ اس نے ریوالور سیدھا کیا اور روسی عورت کو گولی مار دی۔ اس نے یہ کہانی عذرائے مذاق سنائی۔ میں نے اس سے کہا، نہ میں تم سے کوئی راز پوچھ رہی ہوں، نہ تم نپولین کے بٹالین کمانڈر والی خواہش کا اظہار کر رہے ہو، پھر مجھے گولی کیوں مارو گے؟ ہم جنسی مذاق کے موڈ میں آ گئے۔ آپ کو شاید یقین نہ آئے، ہم اس طرح ایک ہی پلنگ پر لیٹے ہوئے ہنستے کھیلتے اور گپ شپ لگاتے رہے جیسے 6-7 سال کی عمر کے 2 بچے اکٹھے لیٹے ہوئے ہوں۔ ہم سو گئے اور دوسرے دن 11 بجے کے قریب جاگے۔ میں مان گئی کہ یہ ہے وہ مرد جس کی مجھے تلاش تھی۔ کیا آپ مجھے کوئی ایسا مرد دکھا سکتے ہیں جو ایک جوان اور خوبصورت لڑکی کے ساتھ رات بھر لیٹا رہے اور کوئی نازیبا حرکت نہ کرے؟ وہ نہا دھو کر اور ناشتہ کر کے چلا گیا۔ اس نے پہلے مجھے پچھلے پہر وہیں ملنے کو کہا جہاں ہم پہلے روز ملے تھے۔ سب ہیڈنگ، چند دن پاک فوج کے کیپٹن کے ساتھ۔ اس کے جانے کے بعد میں کمرے میں بیٹھ گئی اور اس کے متعلق سوچنے لگی۔ کبھی تو یقین آ جاتا کہ اس نے مجھے قبول کر لیا ہے، اور کبھی میں اس وہم میں اٹھ کر پریشان ہونے لگتی تھی کہ نہیں، وہ میرے ساتھ کھیل رہا ہے، چھٹی کے باقی دن میرے ساتھ گزار کر چلا جائے گا، پھر مجھے کبھی نہیں ملے گا۔ اور کبھی یہ خیال آ جاتا کہ وہ مجھے محبت کا دھوکہ دے کر یہ معلوم کرنا چاہتا ہے کہ میں جاسوس ہوں یا نہیں۔ یہ وہم اس وجہ سے پختہ معلوم ہوتا تھا کہ اس لڑکی پر ایسے پختہ کردار کا کیپٹن کیسے اعتماد کر سکتا ہے جو اسی عمر میں پختہ کار سوسائٹی گرل، شرابی اور اسمگلر بن گئی تھی۔ لیکن میری کہانی سن کر اس کے آنسو نکل آئے تھے۔ اسے مجھ پر اعتبار آ گیا تھا۔ ایسے ہی الٹے سیدھے خیال مجھے پریشان بھی کرتے رہے اور بہلاتے بھی رہے۔ باقی دن اسی کشمکش میں گزر گیا۔ برقع اوڑھ کر میں اس جگہ پہنچی جہاں ہماری پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ وہ وہاں ٹہل رہا تھا۔ ہم بیٹھ گئے۔ میں نے سب سے پہلے اسے بتایا کہ میں کس کشمکش میں مبتلا رہی ہوں۔ یہ بات میں نے اچھے خاصے شگفتہ انداز میں شروع کی تھی، مگر بات کرتے کرتے میرے آنسو نکل آئے۔ میں نے بے تابی سے اس کے دونوں ہاتھ پکڑے اور آنسوؤں سے ڈوبی ہوئی آنکھیں اس کی آنکھوں میں ڈال کر بھیک مانگنے کے لہجے میں کہا، خدا کے لیے مجھے بتا دو کہ تم میرے ساتھ کیسا کھیل کھیل رہے ہو۔ مجھے گولی مروانا چاہتے ہو تو ذرا جلدی کرو، میرے ساتھ دل بہلا کر چلے جانا چاہتے ہو تو فوراً ذرا اور جلدی چلے جاؤ۔ میں نے تمہارے ساتھ دل نہیں بہلایا، اس نے کہا، لیکن خدا کی قسم تمہارا دل بہلا لوں گا۔
اسے توڑوں گا نہیں۔ یہ وہم مجھے کرنا چاہیے تھا، تمہیں نہیں۔ میں بھی سارا دن اسی کشمکش میں مبتلا رہا ہوں جس میں تم پریشان ہوتی رہی ہو۔ میں نہیں سمجھ سکتا کہ تم پر مجھے کیوں اعتبار آ گیا ہے کہ تم مجھے دھوکہ نہیں دو گی، لیکن تم پسند کرو گی کہ میں تمہیں زیبی کہا کروں۔ کیوں زیبی کیوں؟ یہ نام مجھے اچھا لگتا ہے، اس نے شگفتہ لہجے میں کہا۔ عرصہ گزرا، سنا تھا۔ میں نے اسی وقت سوچ لیا کہ شادی کروں گا تو بیوی کو زیبی کہا کروں گا۔ اس کا لب و لہجہ بچوں جیسا تھا۔ میں نے اس کے چہرے کو بڑی ہی غور سے دیکھا، جانے کیوں دل میں یہ یقین بیٹھ گیا کہ یہ میرے بچے کا چہرہ ہے۔ اس نے میری فطرت کا خلا پر کر دیا تھا۔ سنو زیبی، اس نے کہا، میں فوجی ہوں۔ ہماری ٹریننگ اس انداز سے کی جاتی ہے کہ ہماری عادتیں بدل جاتی ہیں۔ فوجی کوئی بات یا کام کرتا ہے تو اس کے ہر پہلو پر غور کر لیتا ہے۔ خوش فہمی ہماری عادت سے نکال دی جاتی ہے۔ ہم خطروں پر زیادہ نظر رکھتے ہیں، پلان بناتے ہیں، اسے ہر زاویے سے پرکھتے ہیں، پھر منہ سے بات نکالتے یا عمل کرتے ہیں۔ ہم جذبات سے مغلوب نہیں ہوا کرتے۔ تمہیں ایسی ٹریننگ نہیں ملی۔ تمہاری زندگی ڈسپلن کے نام سے ہی ناواقف رہی، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ تم شہزادی ہو۔ تم نے جذبات سے مغلوب ہو کر فیصلہ کیا ہے۔ تم ازدواجی زندگی کی پابندیوں سے اکتا کر اپنے فیصلے پر پچھتاؤ گی۔ میری تنخواہ محدود ہے، میری زندگی ایک حقیقت ہے جو تم جیسی آزاد خیال لڑکی کو پسند نہیں آئے گی۔ آج رات تنہا بیٹھ کر ان حقائق کو سامنے رکھنا اور سوچنا، ہو سکتا ہے تم اپنا فیصلہ تبدیل کر لو۔ میں نے اسے پھر وہی باتیں کی جو گزشتہ رات کہہ چکی تھی۔ میں نے اسے یہ بھی کہا، مجھے ایک بار پھر سوچنے کے لیے نہ کہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھٹک جاؤں۔ میرے ماضی کو مر جانے دو، اسے مارنے میں میری مدد کرو۔ ایسی بہت سی باتیں تھیں جو میں نے کیں اور اسے یقین دلایا کہ اس کے ساتھ شادی کروں گی، اپنے آپ کو ختم کر لوں گی۔ سورج غروب ہو گیا، رات تاریک ہونے لگی اور ہم وہیں بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ پھر میں سر اس کے زانوں پر رکھ کر گھاس پر لیٹ گئی اور وہ میرے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ مجھے وہی سکون مل گیا جو تھکے ماندے اور راہ رات کو منزل پر پہنچ کر ملتا ہے۔ میں بڑی ہی طویل اور بے حد کٹھن مسافت طے کر کے منزل پر پہنچی تھی۔ مجھے نیند آنے لگی۔ وہ مجھے کوئی بات سنا رہا تھا جو میں خواب کی بات کی طرح سن رہی تھی۔ پھر اس نے کہا، چلو اب چھٹی کریں۔ میں بیدار ہو گئی۔ اس رات وہ میرے ہوٹل میں جانے پر رضامند نہیں ہو رہا تھا۔ کہنے لگا کہ برا لگتا ہے کہ ہر روز تم مجھے کھانا کھلاؤ۔ میں ضد کر کے اسے لے گئی۔ میں نے اسے یہ نہیں بتایا کہ میں ہوٹل میں مفت رہ رہی ہوں اور کھانے کا بل بھی ادا نہیں کرتی۔ اگر ہوٹل میں مجھے کمرے اور کھانے کے لیے پیسے دینے پڑتے تو میرے پاس پیسوں کی کمی نہیں تھی۔ بینک میں بہت پیسہ تھا، اس پیسے سے مجھے نفرت سی ہونے لگی تھی۔ اب تو یہی ایک خواہش رہ گئی تھی کہ اپنا گھر، لباس اور اپنی اصلیت کی طرف لوٹ جاؤں۔